نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق اللہ العظیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ روز کی طرح یہ بندی ناچیز آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ تو معزز سامعات، آج یہ بندی ناچیز جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرے گی وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ معزز سامعات، قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تمام لوگوں کو عذاب نہیں دیتے، البتہ جب گناہ کھلم کھلا کیے جائیں اور روکنے والا کوئی نہ ہو تو تمام قوم عذاب کے لائق ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی بھیجی کہ میں تیری قوم سے 40,000 اچھے لوگوں کو اور 60,000 برے لوگوں کو ہلاک کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، برے تو برے ہیں، نیکوں کو ہلاک کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا کہ انہوں نے میرے لیے کبھی غصہ نہیں دکھایا بلکہ بروں کے ساتھ ہم پیالہ اور ہم نوالا بنے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کرتے ہیں کہ بھلائی کی تلقین کرو اگرچہ خود نہ بھی عمل کرو، اور برائی سے روکتے رہو اگرچہ خود نہ بھی رکتے ہو۔ یہ بات بظاہر آپ کو بڑی عجیب معلوم ہوئی ہوگی کہ بھلائی کا حکم کرو اگرچہ خود عمل نہ بھی کرو۔ تو جی معزز سامعات، یہ حدیث مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بھلائی کی تلقین کرو اگرچہ خود عمل نہ بھی کرو۔ اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ عمل ہی نہ کرو، عمل اگر کرو تو وہ تو نور علی نور ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کسی انسان کے اندر عمل کسی بات کا نہیں بھی ہے تو اگر وہ دوسرے کو اس نیکی کا حکم کرے گا تو یہ بھی ضائع نہیں جائے گی، کیونکہ امر بالمعروف ایک الگ فریضہ ہے۔ تو امر بالمعروف کے فریضے کو ادا کرنے کا ثواب اس کو مل جائے گا، جو عمل نہیں کر رہا اس کا گناہ تو الگ سے ملے گا، لیکن اگر دوسرے کو حکم کر دیا، دوسرے کو تلقین کر دی اور دوسرے نے عمل کر لیا تو اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ثواب پہنچ گیا۔ تو آئیے ایک واقعہ اس کی نسبت سے میں آپ کو سناتی ہوں، تبھی اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک شخص تھا، بہت کوشش کے باوجود اس کا نماز پر عمل نہیں ہو رہا تھا، یعنی اس کی نماز چھوٹ جاتی تھی۔ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں بہت سے واعظ کے پاس گیا ہوں، میں بہت سے درس و تدریس میں بھی بیٹھتا ہوں، میں بہت سے نیک لوگوں کے نصیحتیں بھی سنتا ہوں، لیکن اور میں بہت سی دینی کتب وغیرہ کا مطالعہ بھی کرتا ہوں، لیکن میرا عمل جو ہے وہ نماز پر نہیں ہے۔ میری نماز سستی اور غفلت کی وجہ سے یا شیطان غالب آ جاتا ہے، رہ جاتی ہے، میں بڑی کوشش کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بزرگ انہوں نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کرو کہ جاؤ دوسروں کو نماز کی تلقین کرتے رہو۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا، ان بزرگ کے چہرے کی طرف دیکھا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں، میں تو خود اس چیز پر عمل نہیں کر رہا، میں دوسروں کو کیسے تلقین کروں گا نماز کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اٹھو، جو کہہ دیا اس پر عمل کرو۔ تو اب پہلے زمانے کے لوگ ہماری طرح تو ہوتے نہیں تھے کہ آگے سے 100 بحث کریں گے، وہ ادب کی وجہ سے اٹھا اور چلا گیا، تو لہٰذا بزرگ کی اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کی دکان پر جو بھی آتا وہ پوچھتا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے تو آپ کو پڑھنی چاہیے، یہ تو ایک فریضہ ہے، یہ تو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ لہٰذا وہ 3 دن تک اسی طرح ہر آنے والے کو یہ تلقین کرتا رہا اور
ہر کسی کو یہ چیز بتاتا رہا کہ اس طرح سے نماز کے یہ فوائد ہیں، نماز نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ہے. صرف 3 دن تک اس بات پر عمل کیا، چوتھے دن اس کے ضمیر نے اس کو اتنا ملامت کیا اور اس کے دل میں خود ہی یہ بات آئی کہ میں کتنا کم ظرف انسان ہوں کہ ساری دنیا کو یہ ساری تلقین کر رہا ہوں، سارے لوگوں کو بتا رہا ہوں، لیکن میں خود اس پر عمل نہیں کر رہا. تو لہٰذا وہ اسی وقت اٹھا اور جائے نماز لی اور نماز شروع کر دی، اور ایسی شروع کی کہ مرتے دم تک اس عمل سے دوبارہ وہ کبھی بھی نہ رکا، اور بلکہ نماز اور سجدہ اللہ کے حضور کرتے ہوئے ہی دنیا سے رخصت ہوا. تو جی معزز سامعات، یہ ہوتا ہے دوسرے کو جب نصیحت کی جائے تو بعض اوقات اس کی برکت سے، امر بالمعروف کی برکت سے اپنے اندر بھی عمل آ جاتا ہے. بعض لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم عمل جب کریں گے تو دوسرے کو تلقین کریں گے، عمل نہیں کریں گے تو ہم تلقین دوسرے کو بھی نیکی کی نہیں کریں گے. تو جان لیجئے کہ امر بالمعروف بھی ایک فریضہ ہے، اس کو نبھانے کا ثواب بھی ضرور ملے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھلائی کے پھیلنے کا اور برائی کو روکنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کے پھیلنے کا اور بھلائی کی رکاوٹ کا ذریعہ ہوتے ہیں. سو مبارک ہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو برائی پھیلنے پر ہو گئے. حاصل یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا بھلائی کو پھیلاتا ہے اور برائی کے لیے رکاوٹ ہے، اور وہ مومنین میں سے ہے. جیسے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیک بات سکھلاتے اور برائی سے منع کرتے ہیں. تو میری بہنوں، امر بالمعروف بہت ہی محبوب عمل ہے. اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے ہے امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا. حضرت قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا جبکہ آپ مکہ میں تھے. کہنے لگا کہ آپ ہی ہیں جو اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں. سائل نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانا. پوچھا پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرنا. عرض کیا پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا بھلائی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا. پھر پوچھا کہ حق تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا شرک کرنا. سائل نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا قطع رحمی کرنا. سائل نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل برا ہے؟ فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی عالم کو دیکھو کہ وہ ہمسایوں میں محبوب اور برادری والے سبھی اس کی تعریف کرتے ہیں تو یقین کر لو کہ وہ شخص مداحن ہے. مداحن سے مراد یہ ہے کہ وہ حق کی تبلیغ جس طرح کرنے کا حق تھا اس کو حق اچھی طرح سے ادا نہیں کر رہا. کیونکہ جب حق اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں، سچ کو سچ جو کہنے والا ہوتا ہے، تو اس کے تو لوگ تعریف کرنے والے سارے نہیں ہوتے، عزت تو کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس پہ تنقید کرنے والے بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. حضرت جریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں کوئی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور لوگ طاقت کے باوجود اسے روکتے نہیں ہیں تو مرنے سے پہلے وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. فقیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدرت کی شرط لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جب معاشرہ یا ماحول میں نیک لوگوں کا غلبہ ہو تو ان پر واجب ہے کہ وہ معصیت کرنے والوں کو روکیں جبکہ وہ علانیہ طور پر معصیت کرنے لگیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس امت کی تعریف اسی وصف کی وجہ سے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم. تو دیکھو اس آیت مبارکہ میں بھی کیا فرمایا گیا ہے کہ تم خیر امتن، کہ تم بہترین امت ہو. کس لیے بہترین کہا گیا؟ اخرجت للناس، تم نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے.
کس چیز کے لیے نکالی گئی ہو؟ تامرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو یہ اس امت کی صفت بتائی کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، تو اس لیے اس امت کو بہتر کہا گیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں تمہیں بہترین امت لکھا گیا ہے، جیسے لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے تمہیں بنایا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اہل معاصی کو معصیت سے روکتے ہو۔ المعروف وہ کام ہے جو اللہ کی کتاب اور عقل سلیم کے موافق ہو، اور المنکر وہ کام ہے جو کتاب اللہ کے خلاف ہو اور عقل سلیم بھی اسے پسند نہ کرے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور چاہیے کہ رہے تم میں ایک جماعت ایسی جو بلاتی رہے نیک کام کی طرف اور حکم کرتی رہے اچھے کاموں کا اور منع کرتی رہے برائی سے، اور وہی لوگ پہنچنے والے ہیں مراد کو۔ تو لہٰذا میری بہنوں، یہ ایک فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہماری ذمہ داری بن گئی ہے، تو ہم میں سے ہر کسی کو اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ ہم نے اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھا کر یہ فریضہ ادا کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو اس فریضے کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے حقوق میں نرمی یا سستی کرنے والے اور ان کے حقوق کو ضائع کرنے والے اور ان کی حفاظت کرنے والے ان تین قسم کے لوگوں کی طرح ہیں جو ایک بحری جہاز میں سوار تھے۔ انہوں نے اس کی منزلیں باہم تقسیم کر لی، ایک کو بالائی، دوسرے کو درمیانی اور تیسرے کو پہلی منزل ملی۔ سفر جاری تھا، ایک شخص کلہاڑا لے آیا، ساتھی کہنے لگے کہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اپنی منزل میں سوراخ کرنا چاہتا ہوں، پانی بھی قریب ہو جائے گا اور دیگر حاجات کے لیے بھی آسانی رہے گی۔ اب بعض لوگ تو یوں کہنے لگے کہ اسے چھوڑ دو، اپنے حصے کی منزل میں جو چاہے کرے، ہمیں اس سے کیا ہے؟ دوسرے بولے ہرگز ایسا نہ کرنے دو، ورنہ یہ ہمیں بھی لے ڈوبے گا اور خود بھی ڈوبے گا۔ پس اگر وہ اس شخص کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو وہ خود بھی بچتا ہے اور یہ لوگ بھی بچتے ہیں، اور اگر اسے چھوڑتے ہیں تو وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور انہیں بھی ہلاک کرے گا، یعنی ساتھ ہی انہیں بھی لے ڈوبے گا۔ خود تو ڈوبے صنم، ساتھ ہمیں بھی لے ڈوبے۔ وہ بات ہے کہ اگر وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں تو کیا کرے گا؟ وہ خود ڈوبے گا، ساتھ انہیں بھی لے ڈوبے گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا ظالم حاکم مسلط کر دیں گے جو نہ کسی بڑے کی تعظیم کا خیال کرے گا اور نہ چھوٹے پر رحم کھائے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو قبول نہ ہوگی، اور مدد مانگیں گے تو مدد نہ کی جائے گی، اور بخشش چاہیں گے تو بخشش عطا نہ ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرتے رہو، ورنہ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہ ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ میری امت جب ظالم کو ظالم کہنے سے خوف کھانے لگے گی تو ان سے الگ ہو جاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، ایسا بھی نہ کر سکے تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یعنی اہل ایمان کا یہ کمزور ترین عمل ہے کہ دل سے برا جانے۔ جب دل سے بھی برا نہیں جانیں گے تو پھر تو گویا ہمارا ایمان ہی مشکوک ہے۔ تو لہٰذا جس قدر ہو سکے برائی روکنے کی کوشش کی جائے تاکہ ہم بھی اس فریضہ کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔